یہ ایک پاکستانی اس میں شہید ہوا ہے آنریبل اسپیکر صاحب, ان کو گاڑی میں بند کر کے اس گاڑی کو آگ لگا کے ان کو زندہ جلا دیا گیا. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, یہ جو یو اے ای کا جو ایشو ہے نا جی, اس میں زیادہ تو سوشل میڈیا پہ کچھ زیادہ اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں. نمبرز جو ہیں وہ موفا کے پاس ہیں. موفا نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے اس میں. بالکل یہ کنسرن ہے ہمارے جو اوورسیز ہیں پاکستان میں, جو پاکستانی دبئی میں, ان کا ہمارا جو فورن آفس ہے فلی آن بورڈ ہے. جتنے لوگوں کو یہاں بھیجا گیا ہے ان کو کسی نہ کسی وجہ کے لیے بھیجا گیا یہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی ناجائز یا ان کو لا سے ہٹ کے بھیجا گیا ہے, لیکن وہ نمبر بہت تھوڑے ہیں. جتنی تعداد بتائی جا رہی ہے اس سے بہت کم ہے جی. آپ حمید صاحب نے جو لیٹرز دیے ہیں وہ آپ بھی شیئر کر لیں, انہوں نے موفا کو دیا, آپ بھی دیکھ لیجئے. جی ٹھیک ہے, تو اس پہ جو آپ ہو سکتی مدد وہ کیجئے. شیور جی, تھینک یو. شکریہ جی. اسپیکر صاحب, سب سے پہلے یہ ایشو اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو فارن افیئرس, یہ پاکستان کے حوالے سے, پاکستانیوں کے حوالے سے ان تمام چیزوں کا جواب اگر منسٹر کنسرنڈ ہوتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا, کیونکہ وہی روٹین کے جوابات دیے جاتے ہیں. اس ٹائم امیگرنٹس جو ہیں, چاہے وہ الیگل ہیں یا جو بھی ہیں, ان کے ساتھ جو رویہ ہے اکراس یورپ, اور پھر جس طریقے سے ہمیں ان کی لاشیں ملتی ہیں پاکستان کے ماؤں کے سپوت سمندر کے یا مختلف طریقوں سے, جب ان کو پاس کرتے ہیں اور پھر وہاں کے ممالک ان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے, پاکستان کے جتنے بھی کی سٹیک ہولڈرز ہیں ان ممالک میں, ان کو نہ تو ان کو وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں نہ ان کے لیے ریمیڈی کا ذریعہ بنتے ہیں. سوال یہ ہے کہ منسٹری اس حوالے سے کون سے انیشیٹو لیے ہوئے, نمبر 1. نمبر 2, یو اے ای کے جتنے بھی پاکستانی پاکستان بھیج دیے گئے ہیں ان کے موویبل اموویبل ایسٹس وہاں پہ رہ گئے ہیں, کیا اس حوالے سے انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہے تاکہ ان کے جو ان کے ایسٹس ہیں ان کو ریکور کیا جائے؟ تھینک یو جی. ڈاکٹر طارق فضل صاحب. سر, جو سوال کا ان کا پہلا حصہ ہے آنریبل ممبر کا, وہ مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں انلیگل طریقے سے اور وہاں بھی ان کی پھر ظاہر ہے ڈاکومنٹیشن اور ان کو ایشوز کا سامنا ہوتا ہے. جناب اسپیکر, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو ہمارا جو پریویس سیشن تھا, پچھلا سیشن, اس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہاں پہ پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پہ جن لوگوں کے پاس ویلڈ ویزا بھی ہوتا ہے ان میں رپورٹس ہیں کہ کچھ لوگوں کو روک لیا جاتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جناب اسپیکر, اس سوال کے جواب میں وہی وجوہات جو اس وقت بیان کی گئی تھیں, وجوہات یہی ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو بغیر ڈاکومنٹیشن کے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو یہاں سے چند ممالک جیسے لیبیا ہے, جیسے گلف کنٹریز ہیں, سعودیہ ہے, یہاں سے پھر آگے سمندر کے ذریعے بغیر ڈاکومنٹیشن کے وہ یورپی ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کئی ایسے بڑے المناک حادثات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جس میں سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی نوجوان جو یہاں سے جا رہے تھے, ویزا کسی اور ملک کا لے کے گئے لیکن وہ سمندر کے راستے کراس کر کے کسی اور ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے, ان کی قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا. اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ڈائریکشن پہ ایف آئی اے نے بڑی مستعدی سے اس پہ کام کیا. 100 سے زائد ایف آئی اے کے جو افسران ہیں وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے, ٹرمینیٹ کیے گئے, اور اس کے بعد یہ ایک فلٹر لگایا گیا ہے کہ جب بھی ان ممالک میں بالخصوص جو لوگ جاتے ہیں انہیں دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے کہ ان کی عمر کیا ہے, ذرائع آمدن کیا ہے, دیگر ان کا اپنا ایک کرائیٹیریا ہے, اور اس حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اسی ٹرانزٹ روٹ کے ذریعے جانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں روکا جاتا ہے تاکہ پاکستان کی بیرونی دنیا میں سستی بھی نہ ہو اور ان لوگوں کی جانوں کو بھی بچایا جا سکے. اور اس کے بعد جو آنریبل ممبرز نے دوسرے سوال کا حصہ, دوسرے سوال کا پارٹ جو آپ نے پوچھا, سر یو اے ای میں یہ جو امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں سر وہاں پہ مختلف ممالک کے جو لوگ ریزیڈنٹ تھے یو اے ای میں ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشنز گورنمنٹ آف یو اے ای نے لیا ہے. ظاہر ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے, وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. جن لوگوں نے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو وہاں پہ میزائلز گرے یو اے ای میں, ان کی عمارتوں کو نقصان پہنچا, ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا,
ان خبروں کو پھیلایا, انہیں سوشل میڈیا پہ چڑھایا, ان کے خلاف انہوں نے ڈسپلنری ایکشنز لیے ہیں. کچھ ان میں پاکستانی ہیں جن کی ساری رپورٹ ہمارے پاس ہے, وہ تقریباً 3,500 کے قریب وہ ڈیٹا ہے جو پاکستانی ریپیٹریٹ کیے گئے ہیں. لیکن یہ صرف پاکستانی نہیں, دیگر ممالک کی باشندے بھی اور رہائشی بھی اس میں شامل ہیں. ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے وہ رابطہ کر رہے ہیں فارن آفس سے. یو اے ای نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ اگر کسی کو ریپیٹریٹ کرتے ہیں تو ان کی وہاں پہ کاروبار یا ان کی پراپرٹی کو بھی کانفسکیٹ کیا جائے. ایسی کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے. ان کی فیملی کے لوگ, خاندان کے لوگ, دیگر ان کے جو کوئی عزیز و اقارب ہیں, وہ اگر وہاں موجود ہیں, وہ ان کی پراپرٹی اور ایسٹس وہ ان کے حوالے ہیں, اور اگر ان کا کوئی نہیں ہے تو یہاں فارن آفس سے رابطہ کریں. انشاءاللہ فارن آفس اس کو انٹرٹین کر رہا ہے. یہ نور عالم صاحب سپلیمنٹری. شکریہ جناب اسپیکر. میں آنریبل منسٹر صاحب ڈاکٹر فضل چودھری صاحب سے سر سوال کروں گا. سر, یہ فورن منسٹری کے لحاظ سے یہاں پہ کچھ ایمبیسڈرز وہ بغیر فورن آفس کے بتائے ہوئے وہ ہر منسٹری میں چلے جاتے ہیں اور ان سے بریفنگ لیتے ہیں. میں آنریبل منسٹر سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کون سے قانون کے تحت وہ ایمبیسڈر آپ منسٹریوں میں, آپ کے ہمارے انٹرنل افیئرز میں جب وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں آپ ان کو چھوڑتے ہیں, وہ کون سے قانون ہے ذرا, کیونکہ وہ آپ کی فورن آفس سے ان کو اجازت لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, کچھ نالج ہوا مجھے یہ آیا ہے کہ جب کچھ ویزوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے سینسٹیو انسٹیٹیوشنز کے مطابق وہ سوالات کرتے ہیں. کیا آپ نے اس کے مطابق آپ کو کچھ پتہ ہے؟ اور اگر پتہ نہیں ہے تو پھر میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا, یہاں پہ اسمبلی کے فلور پہ اگر بتاؤں گا تو ان ممالک کے ساتھ آپ کی دوستی خراب ہو جائے گی. جی منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس. سر, آنریبل ممبر نے جو 2 سوالات کیے ہیں, یہ سوالات کم اور سنگین الزامات زیادہ ہیں, تو لہٰذا میں اسے اسی کنٹیکسٹ میں لوں گا. لیکن چونکہ انہوں نے مہربانی کر کے یہ آفر فرمائی ہے کہ ان پرسن ملاقات میں وہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے, تو میرا خیال ہے ہم اس ملاقات کو زیادہ ترجیح دیں گے اور اس کا آؤٹ کم جو ہوگا وہ پھر ان پرسن میں آپ کو بھی پیش کر دوں گا. جی شکریہ. علی محمد خان صاحب سپلیمنٹری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. میرے حلقے کا ایک ایشو ہے آنریبل اسپیکر صاحب, اور مسئلہ رکھنے سے پہلے ہی میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. آنریبل منسٹر فار اوورسیز پاکستانیز اون چودھری صاحب نے اس میں پرسنل انٹرسٹ لیا میرے ایک میسج, ایک فون کال پہ. تو وہ میرے حلقے کے لوگ ان سے آ کے کل ملے ہیں, بڑے مطمئن سے ہو کے گئے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میرے حلقے کے ایک نوجوان ہیں, کوئی 28 سال کے ہوں گے, وسیم, اور وہ اٹلی میں کام کاج کے لیے گئے تھے. وہاں اس طرح ہمارے اوورسیز پاکستانی محنت کے لیے جاتے ہیں, مزدوری کے لیے جاتے ہیں, کام کے لیے جاتے ہیں. وہاں ان کے ساتھ ظلم عظیم ہوا, کچھ اور بھی لوگ ان کے ساتھ اس میں مارے گئے, لیکن یہ ایک پاکستانی اس میں شہید ہوا ہے. آنریبل اسپیکر صاحب, ان کو گاڑی میں بند کر کے اس گاڑی کو آگ لگا کے ان کو زندہ جلا دیا گیا. اور بہت ہی ان کی جو گھر والے ہیں مردان میں, میرا حلقہ ہے, بہت افسردگی کا ماحول ہے. اور آج جو میں یہ بات کر رہا تھا آنریبل اسپیکر صاحب, میں سوچ رہا تھا میں یہ بات کروں کہ نہ کروں, کیونکہ ابھی تک ان کی امی جان کو بتایا نہیں گیا, لیکن میری مجبوری ہے, میں نے چیز آن ریکارڈ لانی ہے. ان کی امی کو ابھی تک نہیں پتا کہ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے, بھائی ان کے کزن سب ان کو بتا رہے ہیں بیمار ہے, یہ ہے وہ ہے. اب کل جو ان کے لواحقین آنریبل منسٹر صاحب کے ساتھ ملے ہیں, ان کی 2-3 ڈیمانڈز ہیں اور اس پہ منسٹر صاحب کام بھی کر رہے ہیں, لیکن میں ان کو اس ایشو کو آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ اس میں پوری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ہماری اوورسیز منسٹریز یا اون چودھری صاحب کی سپورٹ کرے, فارن منسٹر صاحب جو ہیں ڈار صاحب, ان کی منسٹری سپورٹ کرے. کہ 3 نکات ہیں. نمبر 1, اس بچے کی باڈی ڈیکمپوز ہو گئی ہے, لیکن وی نیڈ ہم بیک ان پاکستان تاکہ ان کی تجہیز ہو, تکفین ہو اور گھر والوں کو سکون ہو, مردان میں ان کا جنازہ ہو. نمبر 1, ان کی باڈی کی